ہماری دنیا کو فطری مناظر، پہاڑوں، وادیاں، پھول پودے، درخت، چشمے، ندی نالے اور چرند پرند خوبصورت بناتے ہیں۔ چرند سے تو خیر ہم دور بھاگتے ہیں، لیکن پرند ہمارے دل کو خوب لبھاتے ہیں۔ محمد احمد جب 3 سال کا ہوا تو باہر گلیوں میں کتے بلیوں کا مینا بازار بہت شوق سے دیکھتا تھا، مگر میں ان سے بہت خوف کھاتی تھی۔ کبھی باہر نکلنا ہوتا تو ایک گلی کے کتے سے بچنے کے لیے دوسری گلی سے نکلنا چاہتی تو وہاں اس کا کوئی بھائی بند خوخوار نگاہوں سے مجھے گھورتا کھڑا ملتا۔ مارے خوف کے تو پھر میں میاں کے ساتھ موٹر سائیکل پر ہی جانے لگی۔ ایک دن ہمارے لاڈلے نے بلی کتا پالنے کی ضد کرنا شروع کر دی۔ اب یہ تو کھیلن کو مانگے چاند سے بھی بڑی خواہش تھی۔ ارے نہیں بھائی، کتا تو دور کی بات، مجھے تو بلی بھی برداشت نہیں۔ اب بچہ بھی گھر میں اکیلا تھا تو کیا کریں؟ آخر ہم میاں بیوی نے باہر مشورہ کیا اور میاں پہلے ایک پنجرا لے کر آئے، پھر طوطوں کی 2 جوڑیاں خرید لائے۔ یہ طوطے ہرے، نیلے، سفید اور سبز رنگوں کے تھے۔ اوپر نیچے تمام گھروں کے بچے خوش ہو گئے، خوب رونق سی ہو گئی۔ 2-3 دن تو محمد احمد خوب طوطوں کے ساتھ لگے رہے۔ طوطے بھی ٹی ٹی کر کے گھر کی رونقوں میں اضافہ کرتے رہے۔ کچھ دن کے بعد محمد احمد بیدار ہو کے پھر سے کھلونوں کی دنیا میں مست ہو گئے۔ اب اماں کی ذمہ داری ان کی صفائی اور دانا پانی کی تھی۔ خیر میں وہ کام بخوبی کرتی رہی کہ اب کم از کم محمد احمد بلی کتے کی فرمائش تو نہیں کر رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد طوطوں کی خوب چیخو پکار ہونے لگی۔ گیلری میں پنجرا رکھا ہوا تھا۔ ایک دن میں باورچی خانے میں تھی کہ طوطوں کی زوردار ٹیں ٹیں اور پروں کی پھڑپڑاہٹ کی آواز آنے لگی۔ میں کام چھوڑ کر تیزی سے گیلری کی طرف بھاگی۔ محمد احمد بھی ساتھ تھا۔ دیکھا کہ ایک طوطا دوسری جوڑی والے طوطے کو مار رہا ہے، یعنی اپنی چونچ سے حملہ کر رہا ہے۔ جب میں قریب پہنچی تو اس کی لڑائی رک گئی۔ اب سکون تھا۔ دوسرے دن گیلری میں دھلے ہوئے کپڑے پھیلا رہی تھی تو میں نے نوٹ کیا کہ ایک طوطے صاحب دوسری طوطی کو اپنے دوست بنانا چاہتے ہیں، اس لیے رقیب طوطے پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ ارے یہ کیا انسانوں والی حرکتیں ہیں؟ حابیل کابیل کی لڑائی یاد آ گئی۔ پھر تو آئے دن پنجرے سے زوردار آوازیں آنے لگی۔ کبھی میں بھاگتی، کبھی محمد احمد بھاگتا، کبھی تنگ آ جاتا کہ کیا ہے اماں، یہ تو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ پھر ایک دن اس رقیب روسیہ نے دوسرے طوطے کو چونچے مار مار کر اتنا زخمی کر دیا کہ بیچارہ نڈھال پنجرے میں پڑا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں اس سے زیادہ پھڑپڑا رہی تھی۔ خیر اسے باہر نکال کر ایک ڈبے میں شفٹ کیا، لال دوائی وغیرہ لگائی، لیکن کچھ دیر میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور وہ قاتل طوطا فوراً بیوہ طوطی کا دوست بن گیا۔ اب پنجرے میں سکون تھا۔ اب دوسری طوطی اکیلی پڑ گئی تو میں نے اپنے دوست سے طوطا لیا۔ اب پھر 2 جوڑیاں تھیں۔ کچھ مہینے سکون سے گزرے، پھر چیخو پکار شروع۔ اب پھر وہی ظالم طوطا اپنی پرانی بیگم کے پیچھے پڑ گیا۔ شاید پچھلی بیوی کا نئے خاوند کے ساتھ چہچہانا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے اپنے جاننے والوں سے مشورہ کیا کہ کیا تمہارے ہاں بھی پرندے ایسے لڑائی کرتے ہیں؟ جواب ملتا ہے لڑائی تو کرتے ہیں مگر جان سے نہیں مار دیتے۔ پھر ایک دن اس قاتل نے دوسرا قتل اپنی پہلی بیگم کا کر دیا۔ اب تو ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ بیچاری معصوم نیم مردہ پنجرے میں پڑی تھی۔ میں مدرسے گئی ہوئی تھی۔ اس نے میری عدم موجودگی میں چونچ مار مار کر اس کا سر بہت زخمی کر دیا۔ اسے بھی فرسٹ ایڈ دی لیکن بیچاری بچی نہیں۔ میں نے شوہر سے کہا اس ظالم نامراد طوطے کو مارکیٹ میں کسی پرندے والے کو فری میں دے دیں، مگر ہم اس کو نہیں رکھیں گے۔ شوہر صاحب فرمانے لگے کہ وہاں بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز تھوڑی آئے گا، اب اس کو الگ ایک پنجرے میں ڈال دیا جائے۔ لیکن مجھے اسے دیکھ کر بہت غصہ آتا تھا کہ 2 کمزوروں کو یہ کھا گیا تھا۔ ایک دن سوچا چلو اسے آزاد کر دیتے ہیں، باہر والے پرندے سے بھی بدماشی کرے گا تو اس کی بدماشی خود ہی نکال دیں گے۔ یہ سوچ کر میں نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ طوطے نے خوشی سے ایک اڑان بھری، گیلری کا ایک چکر لگایا، پھر گیلری سے باہر اڑ کر ایک دم اس نے نیچے کی طرف جھکائی دی، اور نہ اسے خبر تھی اور نہ مجھے کہ نیچے ایک موٹی بلی اس کی تاک میں تھی۔ اس نے چھلانگ مار کر ایک جھپٹے میں اسے منہ میں دبایا اور بھاگ لی۔ گیلری کے پردے سے باہر جھانکتی میں ساکت رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ظالم کو اپنے انجام تک پہنچاتا ہے۔ کیسے اپنی تیز چونچ سے معصوم پرندوں پر ظلم کیا تھا
اور اب اللہ نے اسے کتنے تیز دھار دانتوں کے حوالے کر دیا، 1 منٹ میں بلی کا لقمہ بن گیا اور یوں اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ بہرحال پھر اس کے بعد کوئی لڑاکا طوطا ہمارے گھر نہیں آیا۔